آج کل اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کا رجحان کالے علم کی طرف بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، ایسا کیوں ہوتا جا رہا ہے اور اسلام میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اسلام میں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان کی بنیادی تعریف ہی یہ بتائی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی مسلمان اصل معنوں میں مسلمان ہے ہی تب جب اس کے ہاتھ اور اس کی زبان دونوں سے باقی سارے مسلمان جو ہیں وہ محفوظ ہوں، اللہ کی باقی مخلوق جو ہے اس کے لیے ایک امان کا احساس پایا جائے، یعنی لوگوں کا اس کے بارے میں یہ تاثر ہو کہ اگر اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو اس کی طرف سے تو صرف خیر کے اور کوئی چیز ہماری زندگی میں ہم تک نہیں پہنچ سکتی اس کی طرف سے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ خود سوچیں کہ وہ دین جس کے اندر کسی کا برا سوچنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، وہاں برا کرنے کے حوالے سے کہاں رخصت اور اجازت مل سکتی ہے؟ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ جو اس انداز میں انسانی زندگی کے اندر ایک تکلیف، مصیبت اور پریشانی لانے والی قوتیں ہیں اور ان قوتوں کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے بارے میں بڑی وعید فرمائی ہے، یعنی بڑی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی ناراضگی کا جو ہے وہ بھی ایک حوالہ وہاں پیش کیا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، حضور فرماتے ہیں کہ شب قدر کے اندر کوئی شخص جب اللہ کے سامنے اپنی توبہ پیش کرتا ہے نا تو ہر شخص کی توبہ جو ہے وہ قبول کر لی جاتی ہے، سوائے چند لوگوں کے۔ وہ جو 5 لوگ جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی، ان میں سے ایک وہ ہے وہ جو دوسروں کے اوپر جادو کر رہا ہوتا ہے اور جادو کروا رہا ہوتا ہے، یعنی دونوں اس کے اندر یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہم عمومی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جو جادو کرنے والا ہے نا اس کے بارے میں یہ وعید آئی ہے، بلکہ حالانکہ بنیادی سچائی یہ ہے کہ جادو کرنے والا اس وقت ہی معاشرے کے اندر موجود ہوتا ہے جب کوئی جادو کروانے والا موجود ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کا ایک ہی انداز میں گناہ ہے اور دونوں کے لیے ایک جیسا وبال ہے۔ دین اسلام کے اندر اس کی دور دور تک کوئی گنجائش موجود نہیں ہے اور اس کو اعلانیہ کفری عمل قرار دیا گیا ہے جب کوئی شخص کالے علم کے ذیل میں یا کوئی بھی ایسا علم جس سے کسی دوسری آدمی کی زندگی کے اندر بغیر کسی سبب کے آپ تکلیف، پریشانی، مشقت کو داخل کرتے ہیں، کسی اذیت کا اس کو شکار کرتے ہیں، وہ جسمانی طور پر ہو، مالی طور پر ہو یا سماجی طور پر ہو یا روحانی طور پر ہو، ہر طرح کی ایذا رسانی جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اور جیسے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچانا، زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا ناپسندیدہ عمل ہے، اسی طرح اس روحانی میڈیم سے بھی کسی کی زندگی میں تکلیف پہنچانا جو وہ اللہ کی نظر میں انتہائی کبیح عمل ہے اور اس کی کوئی کسی طرح کی بھی اسلام کے اندر اس کے اندر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن پروردگار عالم اپنی مخلوق کے جس طبقے کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، یعنی ان کو معاف کرنا، ان کے لیے کوئی آسانی کا اعلان فرمانا وہ تو دور کی بات ہے، جن کی طرف اللہ رب العزت نگاہ بھی نہیں اٹھائے گا وہ یہ طبقہ ہوگا جو لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے کالے جادو کر کے یا مختلف نوعیت کے جادو کر کے اثرات مرتب کر کے ان کی زندگی جو ہے اس کو ایک عذاب گاہ بنا دیتے ہیں، ایک مشقت کا جو ہے وہ ایک استعارہ بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے عمل سے ہم سب کو جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔